لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حاضرین و سامعین، میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹا ماں کے ساتھ زندگی میں ایسا بھی کر سکتا ہے؟ عید کے دن اس نے گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ کس کو کیا قربان؟ اس کی ماں، جو ایک جانور یعنی کتے سے کرتی تھی محبت۔ کیا ہوا انجام اس کا اور اس کے بیٹے کا، جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس لیے اس واقعے کو مکمل سنیے گا اور اپنی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قسمت سے ایک ہی بیٹا دیا ہوا اور وہ اس بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت نیک تھی اور جانوروں سے خصوصاً اتنی محبت کرتی تھی کہ کسی جانور کو پریشانی میں دیکھتی تو اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے بلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی اور قریب پانی کا کوئی بھی کنواں بھی نہیں یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جہاں سے اس کو پانی پلایا جاتا۔ اس نے اس کتے کو، جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا سا تھا، اٹھا لیا اور محبت سے اپنے گھر لے آئی۔ اپنے گھر لا کر اسے پانی بھی پلایا اور اس طرح وہ کتا اس کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہنے لگا۔ وہ جانوروں پر تو ویسے ہی مہربان تھی، اور جب وہ کم سن چھوٹا سا کتا اس کے گھر میں آیا تو اس گھر میں اس کا رہنے والا بیٹا اس کتے سے حسد کرنے لگا کہ میری ماں مجھ سے تو محبت نہیں کرتی، اس حقیر جانور سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور کو اس نے اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ غرض کے وہ اسے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا کہ کسی طرح اپنی ماں کو میں ختم کر دوں، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے وہاں پر بے انتہا تھے، کیونکہ وہ نیک، باحیا، بیوہ ہو کر اپنے کردار کو بجانے والی خاتون تھی۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا۔ جب دیکھا اس نے اتنا اچھا رویہ تو وہ اس کے اور قریب ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ کتا وفادار جانور ہے، لیکن اگر انسان اس سے مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح وہ بیٹا بڑا ہوا، اس طرح وہ کتا بھی اب بڑا ہو چکا تھا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ کی کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہیں، یعنی قربانی ہم پر جائز ہے۔ بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا، وہ سوچنے لگا، میرا بس چلے تو تیری قربانی کر دوں میں۔ اس کی ماں کے کہنے پر اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، کیوں نہیں، ہم ایک بہت ہی بہترین تگڑی گائے لے کر آئیں گے، یہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرنا، قربانی تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں جاتا، بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، جو جنت کے جانور ہیں۔ دن بہت قریب تھا عید قرباں کا، اور بیٹا یہاں پر دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے کسی طرح اپنی ماں کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے کو سمجھانے کے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسے گستاخانہ جملے کہہ رہے ہو، اور وہ بھی اتنے بہترین دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے، قربانی کے دن تم اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے بجائے اپنی ماں جس کے پیروں میں جنت ہے، اس جنت کو کھونا چاہتے ہو۔ بلکہ اس نے اس کو اور آگ لگا کر کہا، میرے پاس ایک تدبیر ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ جس دن گائے کی قربانی ہوگی تم اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری پھیر دینا، تم کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو خود ذبح کرنا، کون دیکھے گا؟ اور ہم خاموشی سے اسی گھر میں جو ایک تہہ خانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفنا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ میرے پاس آ جائے گی اور میری ماں میری نظروں سے دور ہو جائے گی۔ بہرحال وہ دن آ گیا
جس دن قربانی کرنا تھی، یعنی عید قرما کا دن، بقرہ عید، عید الاضحیٰ کا دن۔ وہ نماز پڑھ کر آیا۔ اس نے کہا، ماں مجھے گائے کی قربانی کرنی ہے، اجازت دو۔ ماں جو اپنے بیٹے کو فرما بردار سمجھتی تھی کہ کبھی اف تک نہیں کہتا، پر میرا بیٹا مجھ سے اجازت لینا چاہتا ہے، اس نے کہا بالکل، شروع کر دو، سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، آمین، جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ اب بہو بھی وہیں کھڑی تھی اور بیٹا بھی وہیں کھڑا تھا۔ کسائی کو اس نے نہیں بلایا تھا۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے اور دعا کروانے اس کے گھر میں نہ آئے۔ جو کوئی بھی آتا دروازہ بجا کر چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ماں تم ذرا قریب آؤ اور آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ کتا بہت بے چین ہے اور اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا ہے۔ اس کے آگے آ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ آج تو اتنا بے چین کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی انہونی ہونے والی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر وہ راز نہیں کھل رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ رحم کرے۔ اب وہ کتا اپنی مالکن کو روکتا، اس کے کرتے کو پکڑ لیتا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے اس گائے کے پاس آ رہی تھی جس کی اس نے اتنے دنوں سے خدمت کی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتی تھی۔ کتا روکتا رہ گیا، لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے اس گائے کی گردن پر چھری چلائی اللہ اکبر کہہ کر، اور وہ تڑپنے لگی اور خون ابلنے لگا، باہر گرنے لگا، بہنے لگا، اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی اس گائے پر، اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے گائے کو ذبح کیا تھا۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایک طرف ماں، وہ خونی منظر تمام عرش ہل رہا تھا۔ ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کر دیا۔ وہ ماں حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ شہرک پر اس نے چھری چلائی تھی، اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کتا کبھی بھونکتا تو نہیں تھا، بہت ہی شریف تھا، آج اتنا بھونک رہا ہے جیسے کسی نے بہت ہی سنگین جرم کر دیا ہے۔ اب بیٹا اس کتے کو چپ کرانے کے لیے کیا کرتا؟ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کو بھی مار دو، ایک اور قربانی کر دو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ منٹوں نہ لگے اور وہ کتا بھی دم توڑ گیا۔ تڑپ تڑپ کر اپنی مالکن کے پاس اس کے قدموں پر اس نے اپنی جان دے دی۔ اب ماں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ گائے کو تو اس نے وہیں چھوڑا۔ اپنی بیوی سے کہا، ذرا اس کی خبر رکھنا، میں اپنی ماں اور اس کتے کو اندر تہہ خانے میں دفنا کر آتا ہوں۔ اب وہ ایک گناہ عظیم کر چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میری زندگی عیش و عشرت میں اب گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات سے اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا، اور بھونکنے کے انداز میں وہ یہ کہتا، تو نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے تجھے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تیری پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی، تیرے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ دولت یہ جائیداد کچھ نہیں، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے، تو گوشت جو کھا رہا ہے وہ گوشت بھی تجھ پر حرام ہو گیا ہے۔ یہ خواب پہلی رات اس نے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ لیکن یہ تو شروعات تھی۔ اب جب وہ گوشت کھاتا اس گائے کا تو اس گوشت میں بھی وہ کتا نظر آتا اور وہی بھونک رہا ہوتا۔ اب بس شروعات ہو چکی تھی اور بیٹا دن بدن پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹ لیتا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور زور زور سے بھونکتا، اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا۔ اس کی بیوی بولتی، کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہتا، وہ دیکھو میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے کیا کہتا رہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے۔ اب اس کی بیوی سوچنے لگی، مجھے لگتا ہے میرے شوہر پر کوئی آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، کوئی جن وغیرہ چڑھ گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے تھے، کسی سے اس نے ذکر کیا کہ میرے شوہر عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، اماں جی بھی گھر پر نہیں ہیں اور نہ جانے کب تک وہ آئیں گی، 6 مہینے ہو چکے ہیں۔
مجھے لگتا ہے مجھے اپنے شوہر کو کسی کو دکھانا چاہیے۔ تو انہی لوگوں کی نشاندہی پر وہ اس اللہ والے کے پاس گئے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر ان کے آستانے پر حاضر ہوئی، انہوں نے کہا، اس کو لے کر باہر چلی جا، اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قدم اس پاک جگہ پر نہیں پڑ سکتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ناپاک ہے، تو بھی ناپاک ہے، شیطانوں باہر کھڑے رہو۔ حضرت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا شوہر عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، چیختے رہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کو دیکھ کر چیختے ہیں، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر وہ بتاتی تو ظاہر سی باتیں پکڑی جاتی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کا حل یہاں نہیں نکلے گا، تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ کیوں حضرت؟ وہاں جا کر کیوں؟ اس لیے کہ جنات وہیں پر موجود ہیں، جس چیز نے اس پر اثر کیا ہے وہ تمہارے گھر پر موجود ہے۔ تو چلیے، ابھی چلیے۔ بالکل، ہم چلتے ہیں، لیکن ایک اور شرط ہے۔ وہ کیا؟ محلے میں جتنے لوگ تمہاری ماں کی عزت کرنے والے تھے، جتنے لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سب کو بلانا پڑے گا۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا، گھر تو بہت عالیشان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں جی تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو بلاؤ اپنی خالہ کو۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ دیکھیے یہ کیسے چیخ رہے ہیں۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، وہ دیکھو، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بزرگ نے اس کی کیفیت دیکھی، کہا، بلاؤ اپنی خالہ کو۔ کہا نا میں نے۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا، وہ آدمی اس کی خالہ کو بلا کر لایا۔ وہ خالہ آئی اور بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ مجھے ایسی حالت میں کیوں اس گھر میں بلایا گیا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، یہ بتاؤ، اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ نہیں تو، میں نے تو باجی کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ تھی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی تھی، اس وقت تو یہ ہوش و حواس میں تھا، اب تو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بزرگ اس کے بعد اس بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب بتا، تو اپنے منہ سے اگل، ورنہ سچ کہتا ہوں تیرا راز یہاں کھول دوں گا اور یہ لوگ تجھے مار مار کر ادموا کر دیں گے۔ میں اس سے حسد کرتا تھا، اپنی ماں سے کون حسد کرتا ہے؟ لوگ وہاں چیخ چیخ کر اسے کہہ رہے تھے، اپنی ماں سے کون حسد کرتا ہے؟ تیرے ساتھ تو تیرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھا نا؟ ایک کون؟ وہ کتا جس کو وہ گلی سے اٹھا کر لائی تھی، اور وہ بھی ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ زہر لگتا تھا مجھے، وہ نفرت تھی اس سے اور اپنی ماں سے۔ میں نے مار دیا دونوں کو۔ کس دن مارا؟ قربانی والے دن، جس دن میں گائے کی قربانی کر رہا تھا، میں نے اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دی۔ اف! وہاں پر صدمے سے لوگ چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے، سب کی زبان سے صرف اف جاری ہوا اور استغفر اللہ جاری ہوا۔ تو نے اپنی ماں کو ذبح کر دیا؟ ہاں، میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین قربانیاں کی ہیں۔ تیسرا کون؟ وہ کتا بھی، اسے بھی مار کر میں نے اپنی ماں کے ساتھ دفن کر دیا۔ زندہ تھی وہ، لیکن میں نے پھر بھی اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ کہاں ہے وہ؟ نشاندہی کر اس جگہ کی۔ حضرت کہہ رہے تھے، چلے میرے ساتھ۔ وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، اس فرش کو وہ کھودنے لگا۔ یہ دیکھے، یہ ہے میری ماں۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا، لوگوں، اس نے خود اپنے منہ سے اگل دیا ہے، اب اس کو ایک طرف پھینکو اور اس پاک ہستی کو یہاں سے نکالو۔ ان کو نماز جنازہ کے ساتھ کسی اور جگہ، پاک صاف جگہ پر دفنایا جائے گا۔ پوری عزت اور احترام سے یہ اللہ والی تھی، اسی وجہ سے دیکھ لو ان کا جسم ابھی تک سلامت ہے اور جسم میں کیڑے نہیں لگے، نہ ہی جسم ختم ہوا، کیونکہ بے شک محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، نہ کفن سڑتا ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی کیڑے آتے ہیں۔ اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی مر گیا تھا۔ اس کے جسم کے حصے گلنے لگے، اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ایک دن وہ تڑپ تڑپ کر اس ناسور جسم کے ساتھ عبرت کا نشان بن کر مر گئے۔ لوگ آج تک اس منظر کو یاد کرتے ہیں، ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں
کہ نیک اعمال کی وجہ سے وہ خاتون تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جو زندگی بھر کے لیے عذاب بن جائے۔ اپنا خیال رکھے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کی کامنٹ ہماری طاقت ہیں، اور بے انتہا پیارے آپ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ سب خوش رہیے۔